اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل لذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، یلتی وہ جو انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، جو میں نے نعمت تمہیں عطا فرمائی اس کا شکریہ ادا کرو۔ وَأَوْفُوا اور پورا کرو بِعَہْدِی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، بِعَہْدِکم تمہارے سے کیا ہوا وعدہ یا عہد، وَإِیَّایَ اور خاص تم مجھی سے فَارْہَبُون ڈرو۔ اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میں بھی اپنا عہد جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے میں اسے پورا کروں گا اور تم مجھی سے ڈرو۔ یہ جو خطاب ہے اسرائیل کے بارے میں ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ یا بندہ خدا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا۔ وہ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے پچھلے رکوعوں میں عام لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے، اب جو ہے خطاب جو ہے ان رکوعوں میں خاص بنی اسرائیل اور ان لوگوں کے بارے میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے انعامات کی بارش کی، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہ کی بلکہ نافرمانی کی اور رشوت لی، اس کے علاوہ قتل عام کیا اور تورات میں جو احکامات آئے تھے اسے چھپایا، اور اس کے علاوہ جو ہے اور بہت سی زیادہ نافرمانی کی، جو اس میں من اور سلوہ بھی ہے، اور آگے مزید جا کے ہم اس کے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو کتمان حق یعنی کہ حق کو چھپانا، کہ تورات میں تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ایک نبی جو ہے وہ آپ میں آئیں گے اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، تو انہوں نے یہ بھی چھپایا۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث آئی ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا جس کو وہ جانتا تھا، پھر اس نے کسی دنیاوی فائدے کی وجہ سے اس کو چھپایا، ظاہر نہ کیا، تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ تو یہ مسئلے ہی نہیں چھپایا کرتے تھے بلکہ بدل بھی دیتے تھے۔ تو اس کی تشریح جو ہے اگلی آیت میں مزید آ رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ وَآمِنُوا اور ایمان لے آؤ، بِمَا أَنزَلْتُ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اتارا، مُصَدِّقًا لِمَا تصدیق کرنے والا ہے، لِمَا مَعَکُمْ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ مَعَکُمْ یعنی تمہارے پاس پہلے جو تورات موجود ہے نا، یہ کلام جو ہے اس بات کی تصدیق کر رہا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا اور نہ تم ہو جاؤ، اولا کافر، اولا میں نے پہلے، کافرین پہلے انکار کرنے والے بھی اس کے ساتھ، وَلَا تَشْتَرُوا اور نہ تم بیچ ڈالو، بِآیاتی میری آیات کو، ثَمَنًا قَلِیلًا کم قیمت میں، وَإِیَّایَ اور خاص، فَاتَّقُونِ مجھی سے ڈرو۔ تو تھوڑی قیمت سے مراد یہاں وہ دنیاوی فائدہ ہے جن کی خاطر جو لوگ احکامات کو اور اللہ کی ہدایات کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہوئی ہے اسے
اس میں رد و بدل کر دیتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا معاوضہ چاہے جتنا مرضی زیادہ ہو، بہرحال اللہ کی آیات جو بیچنا ہے، بہرحال ایسا ہی ہے کہ جتنی مرضی قیمت لے لی جائے اس کے مقابلے میں پھر بھی وہ تھوڑی ہے۔ ولا اور نہ تلبسو، نہ ملاؤ، حق کو بالباطلی، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ، اور تم، تعلمون، اور تم یہ جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں حق کو پتہ ہے، مانتے ہو، پہچانتے ہو، مگر اسے روگردانی کرتے ہو۔ اور میں نے جو کتاب بیچی ہے اس پر ایمان لے آؤ، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، اور میرے غضب سے بچو۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ تو ایسا ہی انہوں نے کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بشارت تھی تورات میں دی گئی تھی، اور یہودیوں کا اس کو اور اس کے علماء کو اس بات کا پتہ تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس بات کو چھپا لیا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے مدینہ میں تو یہ یہودی جو ہے جا کے اپنے علماء سے پوچھتے کہ یہ جو نبی آیا ہیں کیا یہ وہی نبی ہے جس کی بشارت جو ہے وہ تورات میں دی گئی تھی؟ تو ان کے علماء اس بات کو گول مول کر دیتے۔ تو یہاں یہ واضح کیا گیا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ جو ہے نہ گڈ مڈ کر دو، مگر ان علماء نے کبھی لوگوں کو صحیح بات نہ بتائی۔ ان کے لیے یہ کتنا کہنا تو مشکل تھا کہ وہ توحید جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں غلط ہے، یا انبیاء اور کتب آسمانی، ملائکہ اور آخرت کے بارے میں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی غلطی ہے، یا وہ اخلاقی اصول جن کی آپ تعلیم دے رہے ہیں ان میں سے کوئی چیز غلط ہے، لیکن وہ صاف صاف اس حقیقت کا اعتراف کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، وہ نہ سچائی کی کھلی تردید کر سکتے تھے اور نہ سیدھی طرح اس کو سچائی مان لینے پر آمادہ تھے۔ ان دونوں راستوں کے درمیان انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ ہر سائل کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اور آپ کی جماعت کے خلاف اور آپ کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈالتے تھے۔ ان کا یہی رویہ تھا جس کی بنا پر ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ حق پر باطل کے پردے نہ ڈالو، اپنے جھوٹے پروپیگنڈے سے حق کو دبانے اور چھپانے کی کوشش نہ کرو، حق اور باطل کو خلط ملط کر دنیا کو دھوکہ نہ دو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ نماز اور زکوٰۃ ہر زمانے میں دین اسلام کے اہم ترین ارکان رہے ہیں۔ تمام انبیاء کی طرح انبیاء بنی اسرائیل نے بھی اس کی سخت تائید کی تھی، مگر یہودی ان سے غافل ہو چکے تھے۔ نماز باجماعت کا نظام بھی بگڑ چکا تھا، اور اس کے علاوہ قوم انفرادی نماز بھی ترک کر چکی تھی، اور زکوٰۃ دینے کے بجائے لوگ جو ہے وہ سود کھانے لگے تھے۔ لہٰذا یہاں جو ہے فرمایا جا رہا ہے
کہ نماز قائم کی جائے، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ کا بھی جو ہے حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔